امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک عورت کو لایا گیا۔ صحابہ اکرام نے بتلایا حضور جنگ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، بڑی شریر قسم کی عورت ہے، اس نے تلوار بھی چلائی ہے، مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے آئی ہے، اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے آئی ہے، اسلام کو نیچا دکھانا اس کا مقصد بن گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف نظریں فرمائی ہے، سامنے جب نگاہ آپ کی بڑی ہے، آپ نے دیکھا اس کے سر کے اوپر کپڑا کوئی نہیں ہے، سر کے اوپر چادر مبارک کوئی نہیں ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، سر کے بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب کی نگاہ بڑھ گئی، آپ نے حضرت بلال کو بلا لیا اور سر مبارک کندھے مبارک سے اپنی کملی مبارک کو اتارا، وہ چادر مبارک جس کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، جس کی تعریف اللہ قرآن کے اندر کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال میری چادر لے کر چلا جا، اس عورت کے سر مبارک کے اوپر ڈال کر آ جا۔ حضرت بلال نے فرمایا آقا مسلمان کوئی نہیں، کلمہ پڑھنے والی کوئی نہیں، آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لانے والی کوئی نہیں، یہ تو اپنے آپ کو غالب کرنے کے لیے آئی، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئی، مسلمانوں کا لہو بہانے کے لیے آئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال کی تڑپ کو دیکھا، آپ نے فرمایا بلال کوئی بات نہیں ہے، تو عورت ذات ہے تو یہ بیٹی کسی باپ کی، فرمایا اگر باپ کے گھر کے اندر جائے گی وہاں بھی ننگے سر بیٹھی رہے، اور میں نبی کی خدمت میں آئے یہاں پر بھی ننگے سر بیٹھی رہے۔ بلال مجھے بتا اس کے باپ کے دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ بلال یہ چادر لے کر چلا جا۔ حضرت بلال نے چادر کو اٹھا لیا، آ کر اس عورت کے سر کے اوپر ڈال دیا گیا۔ وہ کتنے مقدروں والی تھی جس کے سر کے اوپر میرے محبوب کی چادر مبارک کو ڈالا گیا تھا۔ پوچھا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو یارو؟ ان کا حضور جو آپ چاہیں آپ کریں۔ اس عورت کو آزادی کا پروانہ مل رہا ہے۔ الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچی کو روانہ کر دیا، اپنے دربار سے نکالا، اور راستے کی ضروریات ساری اللہ کے نبی نے اسے مہیا کر کے دی ہے، اسے کپڑا بھی دیا گیا، کھانے پینے کا سامان اس کے حوالے کیا گیا، وہ راستے کے اندر چلنے کے لیے سفر کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بہترین سواری کا بھی اس کے لیے انتظام فرمایا۔ فرمایا سارے راستے کے اندر چلتے رہ گئے، یہ صحابہ آگے آگے چلتے رہ گئے، عورت پیچھے پیچھے چلتی رہی ہے، جہاں کہیں دائیں بائیں مڑنا ہوتا تھا عورت اشارہ کر کے آواز کر کے بتا دیتی فلانی جگہ کی طرف جانا ہے۔ یہی شعیب علیہ السلام کے قصے کے اندر ہے، آپ نے وہاں پر بھی یہی سماعت فرمایا۔ حضرت علی نے فرمایا ہم اس کے مقام پر چلے گئے، ان کے گاؤں دیہات کے اندر شہر کے اندر داخل ہو گئے، وہاں جانے کے بعد اس عورت کو روانہ کر دیا گیا، وہ اپنے گھر کے اندر آ گئی، سامنے بھائی کی نگاہ پڑ گئی، جب بھائی نے دیکھا اس نے سب سے پہلے ایک سوال اپنی بہن سے کر دیا، اور وہی سوال کیا جو ایک بھائی کو کرنا چاہیے، ایسا ہی سوال ہے جو ایک بھائی کو جوان بہن سے متعلق کرنا چاہیے۔ جوان بھائی نے دیکھا تو فوراً اس نے سوال دے مارا، جس چیز کا خدشہ تھا وہی پوچھنا تھا نا اس نے کہا بہن مجھے بتا تو جنگ کے اندر گرفتار ہوئی، مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا رویہ کیا؟ تیری عزت باقی رہی، تیری ناموس کو محفوظ رکھا گیا، اور راستے کے اندر تو دو نوجوانوں کے ساتھ چلتی آئی ہے، مجھے بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ اس عورت نے ایمانداری کے ساتھ اتنی بڑی بات کہی ہے، اس نے کہا تیرا باپ میرا باپ ایک ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے میں نے تو نے پرورش پائی، ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہم دونوں دنیا میں آئے، ایک ہی ماں کی چھاتیوں سے ہم نے دودھ پیا۔ اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، جتنی نبی کے صحابہ نے میری جان کی حفاظت کی ہے، میری ناموس کی حفاظت کی ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہو اتنا تو کوئی سگا بھائی بھی اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا۔
اس نے کہا اتنے بڑے دربار کے اندر سے ہو کر آئی ہو، مسلمانوں نے تمہارا اتنا خیال رکھا، تمہاری جان کو تکلیف نہ پہنچنے دی، تمہاری عزت ناموس کو محفوظ رکھا گیا، پھر مجھے بتا وہاں سے کلمہ پڑھ کر آئی ہوگی، ایمان کی دولت ساتھ لائی ہوگی، قرآن کریم سینے کے اندر سما کر لائی ہوگی۔ اس عورت نے بتلا دیا نانا میں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، میں مسلمان کوئی نہیں بنی، میں نے اس نبی کا دامن کوئی نہیں پکڑا۔ بھائی نے کہا اف ہے تیری ذات کے اوپر، تو کیسی بہن ہے اتنے بڑے شاہی دربار سے واپس آ گئی، جنہوں نے کھانے کا سامان دے دیا، جنہوں نے پانی پینے کا انتظام کر دیا، جنہوں نے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا، جنہوں نے سواری تمہارے حوالے کر دی ہے، صحابہ کرام کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، پھر کلمہ پڑھ کر کیوں نہیں آئی، مسلمان بن کر کیوں نہیں آئی، اتنے بڑے نقصان کا سودا کر کے آئی ہے، تجھے تو اسی وقت کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس عورت نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بھائی میری بات کو سن لے، میں نے 2 وجہوں کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا، میرا بھی دل چاہتا تھا میں کلمہ پڑھ لوں، میرا بھی دل چاہتا تھا اس محبوب کے قدموں کے ساتھ لپٹ جاؤں، لیکن میں نے ایمان لے کر نہیں آئی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ بھائی نے کہا وجہ کیا بنی ہے؟ اس نے کہا اگر وہاں پر کلمہ پڑھ دی تو نے کہنا تھا تلوار کے زور سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے دبدبے کی وجہ سے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا بھائی نہ کسی نے ڈانٹا، نہ کسی نے مارا، نہ کسی نے میری ذات کے اوپر غصہ کیا، میں وہاں سے یہاں تک چل کر آ گئی۔ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے اگر میں کلمہ پڑھ دی اور تو بغیر کلمے کے رہ جاتا، میرا بھائی مجھے یہ بتا میں تو جنت میں چلی جاتی لیکن میرے بھائی کا کیا بنتا؟ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آئے، میں یہ نہیں چاہتی میں جنت میں جاؤں تو جہنم کے اندر چلا جائے۔ میرا بھائی وہاں سے آنے کا مقصد آزادی کوئی نہیں، میں تو تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، میں تیرے پاس منت سماجت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ہم نے جو مسلمانوں کے متعلق سنا اللہ کی قسم وہ غلط سنا، انہوں نے عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے بچوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے بوڑھوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، انہوں نے معذوروں کو قتل کوئی نہیں کیا۔ کہا بھائی میرے ساتھ تجھے چلنا پڑے گا، کہاں لے کر جاؤ گی؟ دربار نبوت میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ دونوں بہن بھائی تیار ہو گئے، میرے محبوب کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا تجھے آزاد کر دیا گیا، تیرے لیے آزادی کا پروانہ جاری ہو گیا۔ پھر واپس آنے کی وجہ کیا بنی ہے؟ اس معصوم عورت نے کہہ دیا آقا اب آپ کے پاس بھلا کیسے جائیں جو اتنے اعلیٰ اخلاق لے کر آیا ہو، جو اتنی عمدہ تعلیم لے کر آیا ہو، جس کی نبوت اتنا بہترین اصول لے کر آئی ہو۔ اللہ کے نبی پہلے اکیلا کلمہ پڑھ دی مجھے فائدہ ہوتا، اب اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئی ہو، مجھے بھی اسے بھی کلمہ پڑھا کر ہم دونوں کو اپنے غلاموں کے اندر شامل فرما لیجئے۔